بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں وہ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی منفرد موضوع ہے، اور دلچسپ اور منفرد موضوع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی حساس اور خطرناک موضوع بھی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نظریہ ارتقاء اور ہمارا قرآن پاک۔ کیا ہمارا قرآن پاک بھی اس تھیوری کی تصدیق کرتا ہے جسے ہم ڈارون کی تھیوری بولتے ہیں، جس تھیوری کے مطابق انسان پہلے ایک جانور کی شکل سا ہوا کرتا تھا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے مراحل طے کر کے آج اس شکل میں موجود ہے؟ تو اگر آپ سورہ دہر کی ایک آیت، پہلی آیت پڑھیں تو اللہ رب العزت سورہ دہر کی پہلی آیت میں فرماتا ہے کہ بے شک انسان پر ایسا وقت بھی تھا جب وہ ایک بے قدر چیز تھا۔ یہاں پر آپ اگر غور کریں تو اللہ فرماتا ہے پہلے انسان ایک بے قدر چیز تھا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس وقت کی بات کر رہا ہے جو ڈارون کی تھیوری والے بتاتے ہیں، یا پہلے انسان ایک حیوان تھا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ گزرتے گزرتے ہزاروں سال گزرنے کے بعد انسان جانور سے انسان کی شکل میں کنورٹ ہوا؟ اور اگر نہیں تو پھر وہ کون سا وقت ہے؟ اس بات کا جواب بھی ہمیں قرآن پاک سے ہی تلاش کرنا ہوگا کہ وہ کون سا وقت ہے جسے رب تعالیٰ کی ذات بتا رہی ہے کہ انسان اس وقت ایک بے قدر چیز تھا۔ لیکن اس بات کا جواب دینے سے پہلے ایک اور چیز بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے اسلام میں بھی ایک ارتقاء موجود ہے۔ وہ کچھ ایسے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک، ہمارے اسلام میں انسانیت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو ان کا قد 70 ہاتھ تھا، اور آج کے انسان کا قد 6 فٹ یا زیادہ سے زیادہ 8 فٹ ہوتا ہے۔ تو اتنا ارتقاء تو اسلام میں بھی موجود ہے، اور اس حد تک تو ہر مسلمان ایمان رکھتا ہے کہ انسان کا قد تبدیل ہوا ہے، اور اس کے لیے بھی ہزاروں سال کا وقت درکار تھا۔ لیکن ڈارون کے نظریے کو ہم کس صورت تسلیم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ نظریہ بالکل ہمارے اسلام کے منافی ہے۔ ہمارے اسلام میں تو انسانیت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، لیکن یہ ڈارون والے یہ اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں ثبوت تک دیتے ہیں۔ وہ کیا ثبوت دیتے ہیں؟ ان کے پاس پرانی کھوپڑیاں اور ڈھانچے موجود ہیں جن کی وہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں، کاربن ٹیسٹنگ، الیکٹران ٹیسٹنگ، ریڈیو ٹیسٹنگ، اور اس طرح کی BCU ٹیسٹنگ کر کے وہ ریزلٹس نکال کر ہمیں دکھاتے ہیں کہ یہ کھوپڑی یا یہ پنجر جو ہے یہ ہزاروں لاکھوں سال پرانا ہے، اور ہمارے حضرت آدم علیہ السلام تو اتنے پرانے نہیں ہیں۔ تو کیا اللہ رب العزت نے یہ جو قرآن پاک میں سورہ دہر کی پہلی آیت بھیجی کہ انسان کے اوپر ایک وقت ایسا بھی تھا جب وہ ایک بے قدر چیز تھی، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات تصدیق کر رہی ہے کہ ڈارون کا نظریہ ٹھیک ہے؟ تو بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی آیت کے فوراً بعد ایک آیت بھیجی جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو ایک بے قدر نطفے سے پیدا کیا۔ اگر آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہوگی تو میں نے انسان کو ایک بے قدر نطفے سے پیدا کیا جب وہ اس کے ماں کے پیٹ میں تھا، پھر اس سے ایک لوتھڑا بنایا، اس لوتھڑے سے ایک بوٹی بنائی، اس بوٹی سے ایک ہڈی، اور اس ہڈی کے اوپر گوشت پوست چڑھا کر ایک مکمل انسان بنایا۔ انسان کے وہ جو مراحل ہیں وہ بے قدری والے منافع ہیں۔ وہ وقت تھا انسان پر جب انسان کی کوئی قدر نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی اس آیا کا جواب بھی ہمیں قرآن پاک میں دے دیا ہے کہ انسان کے اوپر جو بے قدری کا وقت تھا وہ اس وقت تھا جب وہ نطفے سے ایک انسان کی شکل کو مکمل اختیار کر رہا تھا۔ لیکن رہی بات یہ کہ یہ جو ڈارون کے نظریے والے ہمیں بولتے ہیں کہ ہزاروں سال لاکھوں سال پرانی کھوپڑیاں ہمارے پاس ثبوت کے طور پر موجود ہیں، ان کے پاس ڈیٹنگ کے ہزاروں طریقے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس بات کا بھی کوئی جواب دیتی ہے؟ تو سورہ شورا کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے آنے والوں کو بھی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی مخلوق بنائی تھی جن کا تاریخ کے اوراق میں ہمیں ذکر ملتا ہے، لیکن انسانیت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہوا، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی مخلوق موجود تھی وہ جس طریقے کی بھی مخلوق موجود تھی ان مخلوقات کے ہی ڈھانچے ہیں، ان مخلوقات کی ہی کھوپڑیاں ہیں جو ڈارون کے نظریے والے یا ان سائنسدانوں کو مل رہی ہیں۔ لیکن جو انسانیت کا آغاز ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کو پڑھا لکھا بنایا، بات کرنے والا بنایا تھا، وہ سمجھدار تھے، وہ عقل رکھتے تھے، ان کے اندر روح تھی۔
لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جو لوگ موجود تھے، جو لوگ نہیں، جو مخلوقات موجود تھی، وہ کس طرح کی تھی، کس طرز کی تھی، ان کا ذکر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں نہیں بتایا۔